نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. وقال في مقام آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال في مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منصا عن شيء في محاسنه فجوهر حسنه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع کرم. اللہ جل جلالہ وعظم والوہ وأعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی منتظرہ اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس کا موضوع ہے عبادت کی اہمیت و فضیلت و مفہوم. اسلام اللہ عز و جل کا دیا ہوا ایک ایسا دین، ایسا ضابطۂ حیات جس میں خلوص نیت کے ساتھ کوئی رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام اسی عمل کو، اسی فعل کو عبادت کا نام دیتا ہے. حتیٰ کہ اسلام میں عبادت کے معنی اور مفہوم کی اتنی وسعت ہے کہ کوئی بندہ نیکی کرتا نہیں، نیکی کا سوچتا ہے تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. سوچ پر، ارادے پر، نیت پر کہ بندہ صدق کے دل سے کہتا ہے کہ میں نے رات کو 2 رکعت نفل پڑھنے اسے موقع نہ ملا تو اللہ عز و جل اس سوچ پر ہی 2 رکعت کا اسے ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر اسے موقع مل گیا تو اللہ عز و جل اس نیکی کا، ایک نیکی کا اس نے سوچا تو 1 ثواب کم از کم ضرور، اور اگر اس کو کر لیا تو اللہ عز و جل 10 گنا اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اسلام میں عبادت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے آپ کسی کو پانی پلائیں، یہ بھی تخصیص نہیں
کہ جس پیاسے کو آپ پانی پلا رہے ہیں وہ انسان ہے یا جانور ہے۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم اس قدر ہے، وسعت رکھتا ہے کہ اگر آپ پانی پلا رہے ہیں کسی کو اور وہ جانور بھی ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے، ایک بندے کو صرف اللہ نے اس لیے جنت عطا فرمائی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، کتے کی جان بچ گئی، اللہ نے اسے جنت عطا فرمایا۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم اس قدر وسعت رکھتا ہے، یہ تو ہمارے ذہن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، تسبیحات و تحلیلات پڑھنا اور ساری رات جاگنا، یا پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، یا پھر ایسا ہے کہ حج کرتے رہنا، نفل پڑھتے رہنا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی عبادت ہے۔ حالانکہ اسلام نے عبادت کے مفہوم کو بڑی وسعت عطا فرمائی کہ ہر وہ کام جس کے کرنے سے تمہارا رب راضی ہو جائے وہی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا نام اللہ کی عبادت ہے، اور یہ عبادت ایک ایسا رب کی طرف سے بندے کا کرم ہے مسلمان عالم پر کہ اس کے ذریعے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کا کوئی گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، کوئی ایسا چھوٹا سا عمل ایسا کر جاتا ہے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس گناہگار کے گناہ نہیں دیکھتا، اپنی رحمت کا کرم اس پر کرتا ہے، اور اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے اللہ اس کے کئی کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی، میں نے کہا اس نے کتے کو پانی پلایا، رب عز و جل اس کی مغفرت کرتا ہے۔ جنت عطا فرمانے سے مراد یہ کہ اللہ عز و جل نے اس بندے کی مغفرت کرتا ہے۔ عبادت جو ہے اس کا وزن، اس کی اہمیت بعض اوقات شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اس وقت میں اس عبادت کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات جگہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں یا وہ عبادت کرتے ہیں تو اس جگہ کی برکت سے اللہ عز و جل عام جگہوں سے زیادہ اس جگہ کی برکت سے اس جگہ عبادت کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح مثالیں موجود ہیں۔ مثلا آپ گھر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب، وہی نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اللہ عز و جل آپ کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جگہ تبدیل کی، اور یہی نماز اگر آپ گھر پڑھتے ہیں یا مسجد پڑھتے ہیں اور ٹوپی میں پڑھتے ہیں تو مسجد پڑھی تو 27 نمازیں، لیکن اسی نماز کو آپ نے خیت چینج کی، اپنا حلیہ چینج کیا، اسی نماز کو اگر آپ امامہ شریف پہ پڑھیں گے تو اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جگہ بدلی، حلیہ بدلا، لباس بدلا، رب خوش ہوا تو اللہ عز و جل نے اسے کرم کیا اور عبادت کا وزن بڑھا دیا اور عبادت کے ثواب میں اضافہ فرما دیا۔ اور یہی نماز آپ جو یہاں پر پڑھیں گے 27 نمازیں کا ثواب جماعت کے ساتھ، یہی نماز آپ بیت المقدس جا کر پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل اسی 27 نمازوں کے بدلے اللہ عز و جل 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اپنی جگہ بدلی، اصل ہے کہ جگہ اللہ عز و جل کو اتنی پسند اور اتنی پیاری کہ اللہ عز و جل اپنی اس جگہ کی برکت سے خوش اتنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس جگہ ہے جو میری پسندیدہ ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کی عبادت کے وزن میں ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہی نماز جو گھر پڑھی تھی ایک ثواب، وہی نماز آپ نے مسجد آ کر پڑھی جماعت کے ساتھ 27 نمازیں، اور یہی نماز آپ نے جا کر بیت المقدس میں پڑھی، اللہ عز و جل 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہی نماز مثلا ظہر کی نماز بیت المقدس کے بجائے آپ نے جا کر مسجد نبوی شریف میں پڑھی، اللہ عز و جل اسی نماز کا ثواب آپ کو 50,000 نمازوں کے برابر عطا فرمائے۔ جگہ بدلی، اور جگہ بدلے وہ جس جگہ آپ آئے ہیں وہ رب کو اتنی پسند ہے کہ اللہ عز و جل جو ہے
ناقص سے ناقص عبادت کو کاملیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہی نماز آپ نے دیکھیں، نماز ظہر کی ہے، گھر پڑھے تو ایک، جماعت کے ساتھ مسجد پڑھے تو 27، بیت المقدس میں پڑھے تو 1000، مسجد نبی شریف میں پڑھے تو اللہ 50,000۔ اور اگر وہی نماز آپ مسجد الحرام میں یعنی بیت اللہ شریف میں جا کر پڑھتے ہیں، اسی نماز کا ثواب اللہ عز و جل 1,00,000 نمازوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ جگہ بدل، یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے، یا تو بچے چپ کر جائیں، مسجد سے نکل جائیں، بالکل اس طرح سنو، یہ مسجد کا ہمارا ماحول نہیں ہے، اس طرح بالکل بھی یہ ماحول نہیں ہے، یہ گپے شپے لگا دے گا۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی نماز اگر آپ نے وقت بدلا، مثلا آپ عام دنوں میں کوئی عبادت کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہتے ہیں سبحان اللہ، عام دنوں میں کہتے ہیں تو ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب، اور یہی سبحان اللہ وقت بدلا، آپ نے یہی سبحان اللہ جمعہ والے دن کہا تو اللہ سمجھے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہی سبحان اللہ اگر آپ نے رمضان میں کہا، رمضان میں پکارا 1 مرتبہ سبحان اللہ، اسی سبحان اللہ کا ثواب اللہ سمجھے 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر عطا فرمائے گا۔ وقت بدلا، اور وقت کو کئی وقت ایسے ہوتے ہیں کہ رب کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ بندہ ان میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ سمجھے اس عبادت کے ثواب کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان پیاروں کا صدقہ عبادت کی تاثیر میں بھی بڑھوتری فرماتا ہے اور اس کے اجر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قربان جائیے ان کی عظمت پر، جن ہستیوں نے جاتی ہے ان سے سرکار کا دیدار کیا، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھی، سرکار سے قرآن سنا اور سرکار کی زبان سے سنا کہ میں نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ وہ ہستیاں آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ آقا وجہ کیا؟ ارشاد فرمایا اگر وہ ایک مٹھی جو سمجھتے ہیں نا، یہ جو کا جو آٹا ہوتا ہے شریف کہتے ہیں اس کو، اگر وہ ایک مٹھی جو رب کی بارگاہ میں وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ایک طرف ان کی وہ ایک مٹھی برابر جو، اور ایک طرف تم احد پہاڑ کے برابر سونا رب کی بارگاہ میں دو، تمہارا وہ سونا دینا اتنا پیارا نہیں اتنا جتنا ان کا ایک مٹھی جو دینا رب کو پیارا ہو۔ اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں، میں نے کہا وقت بدلا تو کچھ وقت اللہ کو ایسے پیارے ہیں کہ اللہ عز و جل ان اوقات کے صدقے، ان اچھے وقتوں کے صدقے اللہ عز و جل عبادت کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے ایسے مسجد میں بیٹھے رہے، مسجد میں بیٹھنا اللہ درجے کی عبادت ہے، یہ وقت کہتا ہے عبادت ہے، لیکن عبادت کا مفہوم جو اسلام نے بیان کیا اور جو ہمارے ذہن میں ہے مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت شاید یہی ہے کہ ہر وقت آپ اپنے تسبیح رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ غریب سرکار تشریف فرما ایک بڑا صحت مند جوان وہاں سے گزرا۔ سنیے گا عبادت کی میں وسعت بتا رہا ہوں کہ اسلام نے عبادت کا معنی مفہوم کیا بھی بتایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، لوگوں میں تمہیں ایسی ملت ایسے دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی ایسی روشن ہے جیسا دن روشن ہوتا ہے۔ اسلام نے جو عبادت کا مفہوم معنی بتایا وہ اس میں جو وسعت رکھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
صحابہ اکرام کے ساتھ تھے. تو ایسا ہوا کہ ایک بڑا صحت مند بندہ پاس سے گزرا تھے، وہ بھی صحابی. تو صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا اس کو اللہ نے اتنی جوانی دی. وہ بندہ بڑی تیزی سے جا رہا تھا، اتنی جوانی دی، اتنی صحت دی. آقا کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ اپنی صحت جو ہے یہ اللہ عز و جل کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی صحت کو خرچ کرتا، اپنی صحت لگاتا، جب فشانی سے کام دیتا، جہاد کرتا. آقا نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو صحت ملی اور یہ جو دوڑ رہا ہے تو کیا کہتے ہو کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا سنو، فرمایا اگر یہ بندہ اپنے گھر والوں کو تنگدستی سے بچانے کے لیے رزق حلال کی طرف جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اللہ عز و جل پھر بھی اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمایا. پھر بھی اللہ کی راہ میں فرمایا اگر یہ اس لیے دوڑ رہا ہے کہ یہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو اللہ عز و جل پھر بھی اس کو عبادت، اس کو جہاد کا ثواب عطا فرمایا. فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کی طلب کے لیے، رزق حرام سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو، گھر والوں کو دوسروں کی محتاجگی سے بچانے کے لیے ذلت والی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف اس ذلت کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ عز و جل ایسے بندے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو اپنے آپ کو رزق حلال کے لیے، جو اپنے آپ کو مشقت پہ ڈالتا ہے، اللہ عز و جل اسے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے عبادت کے مفہوم کو وسعت دی اور عبادت اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام کی احادیث اور قرآن کی آیات سے جو پتہ چلتا ہے، بعض وقت ایسے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے، پھر دن کی عبادت میں اور رات کی عبادت میں فرق ہے، پھر بڑھاپے کی عبادت میں اور جوانی کی عبادت میں فرق ہے، پھر آسانی سے جو عبادت اے سی کے نیچے کی جائے، نرم کارپیٹ پر کی جائے اور جو ہے وہ پرسکون ماحول میں کی جائے، اس کا ثواب کچھ علیحدہ ہے. اور پتھروں پر اللہ عز و جل کو بیٹھ کر اللہ کو سجدہ کرنا، اس کا ثواب کچھ علیحدہ ہے. پھر کبھی کبھار عبادت کی جائے تو اس کا کچھ اور معنی ہے. اگر استقامت کے ساتھ عبادت کی جائے تو اللہ عز و جل کو یہ زیادہ پسند ہے. میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ مسلم کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی، ترمذی کی، بخاری کی، یہ المستدرک کی، مسند احمد کی، یہ مختلف کتابوں کی جو ہے وہ میں آپ کو احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. دیکھیں آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جس میں مشقت زیادہ ہو. رات گزار لیتا ہوں، آپ کے مساجد میں بھی ہوتا ہوگا، یہاں پر بھی ہوتا ہے، تراویح ہے، نماز تراویح پڑھتے ہیں کہ مساجد میں ختم قرآن ہوتا ہے. یہاں پر بھی الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے سلسلہ. تو یہاں پر اللہ کی رحمت سے 13 سال، مجھے 13 سال ہے، یہ 13واں رمضان ہے مجھے. کسی کی کبھی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ امام صاحب سے آ کر کہے جی تیز پڑھاؤ، بٹھیاں پڑھاؤ، سپیڈ رکھو، وہ فلانی جگہ گھنٹے پڑھ رہے ہیں، فلانی جگہ 15 منٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں. وہ جو اس طرح پڑھتے ہیں نا، وہ چابی والے مولوی ہوتے ہیں. وہ مولوی نہیں ہوتے، وہ غلام ہوتے ہیں. اور پھر وہ نمازیں اللہ کی نہیں پڑھ رہے ہوتے، سر تو اللہ کو ٹیکتے ہیں، دل کسی اور کے سامنے جھکا ہوتا. پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات، جھکا تیرا من غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. جب سر کسی اور کے سامنے جھکا رہے دل کسی اور، خیر کہنے کا مقصد یہ، تو ہم لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں، اس چکر میں کہ تراویح جلدی ختم ہو، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کسی طریقے سے یہ ساری کا ٹائم آئے، کالے پڑے ہوتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا، یحییٰ سنیے گا، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا، یحییٰ اگر تم ایک مرتبہ جھانک کر نا، اوکڑ کر جھانک کر تو میری جنت دیکھ لینا. ایک مرتبہ جھانک کر تو میری جنت دیکھ لینا، تو جنت کی طلب اور اس کو دیکھنے کے اشتیاق اور اس میں رہنے کی طلب کی وجہ سے تیرے جسم کی چربی پگھل جائے گی. تو ہر وقت کہے کہ مولا
نہیں. تو ہم لوگ یہ جو بھاگتے ہیں نا دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں, وہ تراکیاں لگی ہوئی ہیں فلانی جگہ ٹورنامنٹ فلانی کو مولوی جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا, میں ممبر پر کھڑا ہوں کہ الفاظ لگاتے سے میرے الفاظ کچھ اور سے ہوتے ہیں. ایسے ہیں بدبخت ٹائپ جو چابی والے ہوتے ہیں, یا رحمۃ اللہ یا رحمۃ اللہ پڑھتے ہیں اور خود بھی آگے کہتے ہیں نا ادھر راجہ مشتاق صاحب سے انہوں نے بڑی بات زبردست کی. انہوں نے کہا جاؤ بٹے انہوں نے کچھ ایسا بولے, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پڑ گیا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت جو ہے وقت بدلے کچھ وقت اللہ کو ایسے پھر میں نے کہا دن کی عبادت اور رات کی عبادت میں فرق ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ جب رات کا وقت ہو لوگ سو رہے ہیں لوگ آرام کر رہے ہیں تو اٹھا کر اچھی طرح وضو کیا کر رب کے سامنے سجدہ کیا کر, تیرا گھر آسمان والوں کو ایسا نور والا روشن نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. بہت کمال. آج ہی میں پڑھ رہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے نا تو رب کی طرف سے ندا دی جاتی ہے. رب خود کہتا ہے وہ کہاں گئے وہ جو سارا دن کہتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے, ابھی تنہائی ہے, میں چاہتا ہوں مجھ سے مل لو, میرے قریب آؤ, تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا. سرکار نے ارشاد فرمایا رات کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے, رات کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی پہ جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے. فرمایا کہ رات ایک وقت ایسا بھی ہوتا کہ اللہ عز و جل کی رحمت آسمان دنیا پر آتی ہے اور پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کر, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اسے بخش دوں, ہے کوئی چاہتا ہے کہ اسے نوازوں تو میں اسے نواز دوں. یعنی جو مانگو گے اللہ عز و جل ہر جائز دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ بھی ہے جوانی کی عبادت میں اور بڑھاپے کی عبادت میں فرق ہے. اصل معاملہ یہ ہے, میں تو کہتا ہوں کہ حدیث کو دیکھا جائے, آثار کو پرکھا جائے, قرآن کی آیات پر غور و تدبر و فکر کیا جائے, جس عبادت میں خلوص زیادہ ہوتا ہے اللہ عز و جل اس سے قرب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. جو یہاں پر نوجوان طبقہ بیٹھا, آقا نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے رب کی عبادت میں گزرے, آقا نے ارشاد فرمایا وہ رب کی بارگاہ میں بعض فرشتوں سے بھی افضل ہے. وہ جو ہے اگلی بات آقا نے ارشاد فرمایا وہ بندہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تقوی کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے گزرے, یعنی اللہ کو خوش کرتے ہوئے گزرے. مثلا یہ نہیں کہ وہ ہر وقت مصلی پر رہے, نہ وہ نماز بھی پڑھا کرے, وہ روزے جو پنجابہ ہے جو مہینے کے رمضان کے فرض ہے یہ بھی رکھا کرے, وہ اپنے والدین کا بھی ادب کرنے والا ہو, پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا نہ ہو, رستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا نہ ہو, لوگوں کے لیے کشادگی کرنے والا ہو. آقا نے ارشاد فرمایا ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے, اللہ عز و جل اس سے 99 پہاڑی میں کہتے ہیں 99 اسے اللہ عز و جل 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 99 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے ایسے, کچھ رشتے, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف خوش ہو کر دیکھ بھی لیں تو اللہ پھر بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اصل ہے اللہ کو خوش کرنا. فرمایا کہ کئی مرتبہ آپ نے سنی حدیث مبارکہ کہا والدین کے چہرے کو خوش ہو کر دیکھنے سے اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ ان کو
خوش ہو کر دیکھے گا، مطلب کہ ان سے محبت کرے گا، اور اللہ عز و جل اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا، تو ہاتھ ملانے سے کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اس ہاتھ ملانے پر بھی اللہ آپ کو اجر و ثواب یعنی کئی گنا عبادت کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان بندے آپس میں ملے، آقا نے ارشاد فرمایا دو مسلمان بندے اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے آپس میں ملے، ایک دوسرے کو کہیں السلام علیکم، جو پہلے کہے گا 10 نیکیاں، اور جو بعد میں اس کا جواب دے اس کے لیے 90 نیکیاں، جو جواب دے گا تو اللہ تعالیٰ جل اسے خالی نہیں رکھے گا، نیکیوں اس کو بھی 10 ضرور عطا فرمائے گا۔ ابھی دیکھ لو اگر ارشاد فرمایا پھر کیا کریں، پھر وہ دونوں درود پاک پڑھ لیں، تو دونوں جو ملے نا آپس میں مصافحہ کیا، محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل دونوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ تو تھا دوست ملے، یہ تو تھا دوست ملے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی عالم دین سے مصافحہ کرے، فَكَأَنَّ مَصَافَحَ لِي، جس نے کسی عالم دین سے ہاتھ ملایا یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ بعض کی ملاقات سرکار کے عالم سے مشکات میں ہے، اگر ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ پہلی اونٹ میں اپنے گھر سے نکلا، ساتھ والی بستی کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں بھیجا جو رستے میں جا کر کھڑا ہوا، وہ رستے میں کھڑا ہو گیا، رستہ روک کر مطلب بندے سے ملنے کے لیے، یہ جو بندہ جا رہا تھا نا اس فرشتے نے اس کا رستہ روکا، پوچھا اے نبی کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ جو ساتھ والی بستی ہے نا یہاں پر جا رہا ہوں۔ تو کیوں؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک مومن رہتا ہے، بندہ رہتا ہے، تو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تیرا اس پر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے تو جا رہا ہے؟ کہتا نہیں۔ کہا تیرا کوئی اس پر قرض ہے جو قرض کی وصولی کے لیے جا رہا ہے؟ کہتا نہیں۔ اچھا پھر کیوں جا رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اے بندے تجھے مبارک ہو، جس طرح تو رب کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے نا، اللہ عز و جل بھی اس کی وجہ سے تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے ایسا بھی ہے جیسے رمضان شریف ہے، میں نے کہا ہم لوگ روزوں سے، ہم لوگ نمازوں سے فرق نہیں رکھتا۔ آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسرے پہ رکھنے سے پہلے آپ ایک پورا قرآن پڑھ لیتے، سنا ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ہوگا کہ آپ نے ایک رات میں ایک ختم قرآن کیا۔ حضرت سیدنا حضرت امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کئی مرتبہ رمضان شریف میں، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ایک قرآن دن کو ختم کیا کرتے، ایک رات کو کیا کرتے، اور ایک تراویح۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ 15 سال تک روزانہ نفلوں میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ یہ آقا نے قرآن پاک کی آیت ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی سنیے، یہ بات میری توجہ سے سنو، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی قدر اس طریقے سے کرو جس طریقے سے اس کا حق ہے، تو خدا کی قسم تم سمندروں پر چلنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ تم پہاڑ کھڑے ہیں، پہاڑوں کو اشارہ کرو تو پہاڑ چل کر تمہارے پاس آ جائے۔ لیکن ہم لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ تراویح پوری ہوتے ہیں، بس اٹھانے چکرنا، کوئی بیاں نے چکرنا، کوئی سوتنا نے چکرنا،
اتنا جلدی پڑھنے اتنا لیٹ پڑھنے. اسی وجہ سے ہمارے دل اجڑے ہوئے, ہمارے دل ویران ہیں, ہماری باتوں میں وہ نہ ہمارے وقت میں برکت ہے, نہ ہماری صحت میں برکت ہے, نہ ہماری اولادیں فرما بردار ہیں, نہ ہماری جو ہے بیویاں فرما بردار ہیں, نہ ہمارے جھگڑے ختم ہوتے ہیں, نہ ہمیں سکون ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہے. حالانکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے اے یعرفون, یعنی عابدون سے مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے سے مراد یہ کہ یہ میری معرفت حاصل کریں. ایک بندہ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیاں اس کی فرما برداری میں گزارے. جب اس کے فرما بردار بنے گے تو کیا ہے, پہاڑوں کو بلائیں گے, بیٹے تو بیٹے رہے, بیٹیاں بیٹیاں رہی, بیوی بیوی رہی, مخلوق مخلوق رہی. جب اس کے فرما بردار ہوں گے, اگر ہم پتھر کو آواز دیں گے, پہاڑوں کو آواز دیں گے, تو مثل آدمی چل کر آپ کے پاس آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. سمندر ہماری ہے ہمارے لیے مسخر کر دیے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.